السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 105 سے 109 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ کثیر نیک اعمال کے باوجود خسارے کا شکار ہونے والے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب عز و جل کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، رسول اور قرآن پر ایمان نہ لائے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب، ثواب اور عذاب کے منکر رہے، تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے اور انہیں ان اعمال پر کوئی ثواب نہ ملے گا۔ پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ وزن قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے ظاہری نیک اعمال کی کوئی قدر و قیمت ہوگی اور نہ ہی ان میں کوئی وزن ہوگا، اور جب میزان عمل میں ان کے ظاہری نیک اعمال اور کفر و معصیت کا وزن ہوگا تو تمام ظاہری نیک اعمال بے وزن ثابت ہوں گے، کیونکہ نیک اعمال کی قدر و قیمت اور ان میں وزن کا دار و مدار ایمان اور اخلاص پر ہے، اور جب یہ لوگ ایمان اور اخلاص سے ہی خالی ہیں تو ان کے اعمال میں وزن کہاں سے ہوگا۔ کفار کے اعمال کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ فرقان آیت نمبر 23 میں، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ کافروں کے ظاہری نیک اعمال تو قیامت کے دن بے وزن ہی ہوں گے، البتہ بعض مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو اپنے نیک اعمال میں وزن سے محروم ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے ان قوموں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم
معلومات نہ ہوتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے بھائی تمہارے ہم قوم ہوں گے، راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے، لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے ذروں کی طرح بے وقت کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت سالم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، ہمیں ان لوگوں کا حال بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر کود پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال باطل فرما دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے، لیکن جب وہ تولے جائیں گے تو ان میں وزن کچھ نہ ہوگا۔ آیت نمبر 106 میں ارشاد ہے، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور جس چیز پر ایمان لانا اور جس کا اقرار کرنا ضروری تھا اس کا انکار کیا، اور انہوں نے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں اور اس کے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کفروں سے بڑھ کر کفر نبی کی توہین اور ان کا مذاق اڑانا ہے، جس کی سزا دنیا و آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو علماء انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہیں اور ان کے علوم انبیاء اکرام علیہ السلام کے علوم سے حاصل شدہ ہیں، تو جس طرح باعمل علماء انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کے اعمال اور علوم کے وارث ہیں، اسی طرح علماء کا مذاق اڑانے والے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور ان جیسے دیگر کافروں کے مذاق اڑانے میں وارث ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی شدید ضرورت ہے جو میڈیا پر اور اپنی نجی محفلوں میں اہل حق علماء اکرام کا مذاق اڑانے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آیت نمبر 107 اور 108 میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اس سے پہلے کافروں کی جہنم میں مہمانی کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جس سے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال کیے تو ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ یاد رہے کہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ سجدہ آیت نمبر 17 میں، تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اور جس جنت کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگو،
کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اس پر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں، اس سے اوپر عرش ہے، اور جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فردوس بلند جنت ہے، درمیانی اور سب سے بہتر جنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے، یعنی دنیا میں انسان کیسی ہی بہتر جگہ میں ہو، وہ اس سے اور اعلیٰ و عرفہ جگہ کی طلب رکھتا ہے، لیکن یہ بات وہاں جنت میں نہ ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں بہت اعلیٰ و عرفہ جگہ حاصل ہے۔ آیت نمبر 109 میں ارشاد ہے، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جائے تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آئیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلمات لکھے جائیں اور ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے اور تمام مخلوق لکھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں اور یہ تمام پانی ختم ہو جائے اور اتنا ہی اور بھی ختم ہو جائے، مدعا یہ ہے کہ اس کے علم و حکمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے؟ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آیت کریمہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں توریت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مدعا یہ ہے کہ ہر شے کا علم بھی علم الہی کے حضور خلیل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک خطرے کو سمندر سے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔